دیگر جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا ہمارا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ آئین عمل رہا کہ ہر محفل میں وہ کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو جامع اور اولو العزم ذات ہو، اور جس کے تحت اور نگرانی اور قیادت و سیادت میں وہ پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے وعظ و خطابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و راہ کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جن کا جمال علم اور اس نے عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جھلسی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار بنا دیتا ہے۔ اس سے میری مراد ادیب با کمال، فکر و تدبر، مفسر قرآن اور جامعہ اسلامیہ وقف صوفی باغ سورت گجرات سے تشریف لائے ہوئے استاد الاساتذہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راندیری دامت برکاتہم ہیں، جن کی صدارت پر ہم فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں اور امید ہیں کہ حضرت منصب پر جلوہ افروز ہو کر ہم سامعین کی حوصلہ فرمائیں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوست، دو اتنی اندار تقریر کا اب کسی تقریر کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہمارے استاد مفتی عبید اللہ صاحب جو میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مفتی ریحان صاحب جو بھتیجے کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے دوست حضرت مولانا بھیم صاحب نور مرقدہ کے صاحبزادے، بہت اچھی باتیں ہمیں بتلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس مدرسہ سے ایک فوج تیار کر دی۔ جیسے بھی مولانا بتلا رہے تھے کہ کوئی فرشتے مقرر نہیں کیے جائیں گے قرآن کی حفاظت کے لیے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈز بنایا جائے گا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے یہی فوج کافی ہے۔ کسی امام یا کسی پڑھنے کی مجال نہیں ہے کہ وہ زیر و زبر کی غلطی کر کے چھوٹ جائے یا بچ جائے یا چلا جائے۔ فوراً یہ فوج چوکنا اور متنبع ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں بھی دیکھا یہ گرد جھکائے بالکل صوفی صاحب کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے جیسے دریا تالاب کے کنارے پر سفید اللہ ایک پیر اٹھا کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ تقیہ کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے، لیکن وہ مچھلی کے انتظار میں رہتا ہے کہ جہاں مچھلی اوپر آئے کہ اس کو پکڑ لے۔ ایسے ہی یہ رمضان میں یہ حفاظ تراویح پڑھانے والے کے پیچھے ایسے ہی گردن جھکا کے کھڑے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کتنے شریف زادے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، یہ وہ اس کے لقمے اور غلطی کے انتظار میں ہے کہ یہ کہاں چوک جائے۔ بلکہ کبھی کبھی تو اتنی جلدی دکھا کے وہ بیچارہ پڑھنے والا امام سانس لینے کے لیے رکتا اور یہ پکڑ لیتے اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کا نظام ہے قرآن کریم کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا حفاظت کا انتظام کیا، جبکہ یہ جانتے ہیں، ان کے والدین جانتے ہیں کہ حافظان بنا کر ملے گا کیا، لیکن اس کے باوجود پاگلوں کی طرح یہ لگے ہوئے
اور لگ کر انہوں نے صرف قرآن کریم کو اپنے سینے میں نہیں اتار لیا، بلکہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جنت کے مالک بن گئے، جنت ان کی جاگیر بن گئی، جنت کو انہوں نے اپنے سینے میں اتار لیا۔ قرآن کریم کے جو حروف اور الفاظ ہے، قرآن کریم کے جو حروف اور الفاظ ہے سینے میں جو اتر گئے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے پھل اور پھول ہے۔ کل جب جنت کی ہوائیں لگے گی اسے تو یہ پھر ہے جنت کے پھل اور پھول کی شکل اختیار کر لیں گے۔ گویا یہ حافظ قرآن تم نے اس کو غریب سمجھا، اس سے بڑا مالدار اس زمین کوئی نہیں، یہ اپنے سینے میں جنت لیے پھر رہا ہے، یہ اپنے سینے میں جنت لیے پھر رہا ہے۔ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور انہیں یاد کرنے میں لگا دیا، کسی نے 6 مہینے میں، کسی نے سال میں، کسی نے 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، یہ بچے لگے ہوئے اور حفظ کرتے۔ حفظ قرآن کی عجیب تاریخ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نہ کیا، ایک جوان تھا، اس کو قرآن حفظ کرنے کا شوق ہوا، گھر والے مخالف ہو گئے اور پٹائی کی، مارا، حتیٰ کہ اس کے چچا نے اس کو کمرے میں بند کر دیا کہ جب تک حفظ قرآن سے توبہ نہیں کرے گا ہم تجھے باہر نہیں نکالیں گے۔ بند کر دیا، نہ کھانا دیں گے نہ پانی نہ کچھ، جب تک باہر نہیں نکالیں گے جب تک توبہ نہیں کرے گا، بند کر دیا۔ 2.5 دن ہوئے، جوان نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے، کہنے لگے 2.5 دن میں دماغ ٹھکانے آ گیا، اب اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا، بھوک لگی ہو، کہا دروازہ کھول دیا تو کہا کیوں، اب سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ 2.5 دن میں حافظ ہو کے نکلا، صرف 2.5 دن پورا قرآن کریم یاد کر لیا۔ یہ ہے قرآن معجزہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے یہ حفاظ قرآن میں کوئی تو ماشاءاللہ گنڈا ذرا موٹا تازہ بھی ہے، اور کوئی تو دبلے پتلے ہیں کہ پٹ پہ ہوا چلے تو اڑ جائے، ہوا چلے تو رسے سے باندھنا پڑے گا اس کو، یہ چھوٹا سا چوزا سامنے ہوا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن نہ کر دیا جاتا چٹانوں کے اوپر تو وہ جاتے، پر اڑ جاتے، ان کے دماغ پھٹ جانے چاہیے تھے، ان کے سینے پھٹ جانے چاہیے تھے، ان کے بدن کے پرخچے بلاسٹ ہو جانا چاہیے تھا یہ، لیکن بتایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنا ہم فرمایا، رحمان کی رحمت سیدھے مسیح کیے ہوئے اللہ نے اپنی مدد کر دی اور قرآن ان کے سینے میں اتار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان قاری قرآن بنا دے، اللہ ان کو عالم قرآن بنا دے۔ میرے بھائیوں، مختصر طور پر دنیا کے حالات بہت بگڑ، بہت نازک ہو گئے، حتیٰ کہ مسلمان بھی اب لوگوں کی زبان بول کر ایجوکیشن کی اہمیت اور اسکول کی تعلیم اہمیت کو زیادہ بیان کرنے لگے۔ ہم کبھی بھی اسکول کی ڈگریوں اور تعلیم کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جہاں عالم حافظ قاری بنے وہاں ہمارے بچے، ہمیں ڈاکٹری چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں لائر اور وکیل بھی بن کر آنا چاہیے، ہمارے بچے مسلمان دین ڈاکٹر دیندار انجینئر بن کر آئے، ہمیں ضروری ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دنیا جو دنیا ہمیں ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے اور ایمان کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی بچا سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف قرآن شریف۔ مجھے اور آپ کو قرآن سے لگنا پڑے گا، وابستہ ہونا پڑے گا، قرآن کے اداروں سے اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا، قرآن سے محبت قائم کرنی پڑے گی، قرآن کو اپنے سینوں میں اپنے گھر میں بسائیں گے، بسانے ساتھ پڑھنے اپنے گھروں میں رکھیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا، ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بچے گا۔ دنیا والے آپ کا کچھ کر سکیں گے اگر آپ نے قرآن سے تعلق قائم کر لیا تو
ورنہ قرآن کو چھوڑ کر آپ یہ سوچو کہ بچ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا والوں کی آواز ملا کر ہم ترقی کر جائیں، یاد رکھو مسلمانوں برباد ہو جائیں، ویران ہو جاؤ گے۔ یہ مدرسے بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ علماء بہت بڑا انعام ہے، یہ حفاظ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ لاک ڈاؤن میں جہاں سبھی تعلیمات کا بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں ایک بہت بڑا نقصان جو کبھی جس کی کھوٹ نہیں پرائی جا سکتی، وہ نقصان دین کی تعلیم کا ہوا ہے۔ کل یہاں پر 150 بچے ہوا کرتے تھے، آج 40 بچے ہیں، اور مدارس کا یہ حال ہوا ہے۔ والدین بھی بڑی عجیب ہے، لاک ڈاؤن میں مدرسے مجبوراً بند کرنے پڑے، ہم نے بچے دے دیے کہ بھئی رکھو ذرا تھوڑے دن اپنے گھر رکھو، حالات سازگار ہوں گے تو بلا لیں گے۔ لیکن ارے ماں باپ بھی بڑے عجیب، ان کو اس نے اولاد اچھی نہیں لگتی، فوراً بھیج دیا کام پر، کام میں لگا دیا۔ اب جو پیسہ سامنے نہ آیا اب یہ بھیجنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھو تو یہ نسلیں اجڑ جائے گی، ایمان والے پیدا نہیں ہوں۔ بہت عاجزان ہاتھ جوڑ کر درخواستوں ایم پی والوں مدرسوں کی فکر کرو، اور جن بچوں پڑھنا چھوڑ دیا ہے آپ ان کو خدا را مدرسوں میں جو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اسی مدرسے میں بھیجو، ہاں جب ہم اس فکر کو لے کر بیٹھے تو اول نمبر پر اعلان کریں گے آپ کی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارا یہ مدرسہ ہدایت القرآن تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے بچوں کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ چھوٹا ہے لیکن حوصلے بہت بڑے ہیں۔ اللہ یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران کو اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ کل تک یہ حفظ و ناظرہ تک محدود رہنے والا، اس نے درجے تجوید، قاری کلاس وہ بھی شروع کر دی، 2 سالہ کورس۔ الحمدللہ ایک طالب علم اس سال مکمل کرے گا، 4 طالب علم آئندہ سال تجوید سے فراغت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آپ کے بچے اگر حافظ ہو گئے، آپ پڑھانا نہیں چاہتے، گھوم رہے، آپ جلدی جلدی کچھ ان کو دے دینا چاہتے، ایک 2 سال کے کورس کے بھیج دو۔ اس چھوٹی سی 4 دیواری بہت بڑا فیض کر لیا ہے۔ اب عالم دین بننے کے لیے، درجات عربیت کے لیے، درجات عالمیت کے بھی ہم اعلان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، مولوی بنانا ہے، اس کا کورس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان کے بعد سے انشاءاللہ۔ کہ خواہش مند حضرات تو یہاں پڑھ چکے طالب علم ہو، جو پڑھ کر چلے چکے وہ، یا جو لوگ مجمع آپ جو آئے ہیں دین کے مددگار ہیں، اسی لیے کہ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا تو دونوں کے مددگار بن جاؤ۔ دونوں کے مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے لا کر دیجئے۔ آج میں آپ سے پیسوں کا چندہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو دے رہے ہیں آپ، اور آپ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ امت بانجھ نہیں ہے، یہ امت کنجوس نہیں ہے۔ ایم پی والوں تمہارے دل بھی بڑے عجیب دیکھے، صرف ایک ادنا سا سوال کر دیا، تم نے جھولیے بھر دی، تم کو کبھی نہیں پڑا اور تم دے گئے۔ کل بھی ہم قاسم پور میں تھے، آواز لگائی اللہ اکبر، پانی بھی کم تیزی سے برستا ہوگا، اس سے زیادہ تو پیسوں کا خزانہ آپ نے برسایا۔ کہا کرتا ہوں یہ امت کبھی بانجھ ہوئی نہیں ہے، کبھی بانجھ نہیں ہوگی۔ یہ امت اب پیسوں کو روکتی نہیں ہے، خود آپ حضرات محسوس کر کے مدرسہ کی مدد کرتے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کے مال کو دین کی مدد کے لیے فرما لے، اللہ آپ کے رزق برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی کھیتوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اللہ تعالیٰ پاک جو پک رہا ہے اس کو نقصان سے بچائے، خوب مدد فرمائے، خوب ترقیات فرمائے۔ آج مال کا چندہ نہیں، آج بندوں کا چندہ۔ آپ کے اولاد کے جیے مدرسہ میں، ہم کچھ نہیں چاہتے آپ سے، ان معصوموں کی زندگیوں برباد مت کرو۔ تو صحیح یہ 14 حفاظ کیسے لگ رہے، کتنے خوبصورت، کتنے شعر دھلے دھلائے، اور مول صاحب نے کیا کیا بیان کر دیا کہ یہ تو تمہیں بھی تاج پہنوائیں گے جنت میں۔
یہ تمہیں لے جائیں گے جنت کے اندر. یہ تو نہیں مدرسی زندگی ہے میرے بھائیوں. اصل زندگی آخرت کی، وہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. بھئی اپنے بچوں کو بھیجو گے مدرسہ میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اور دیکھو اس وقت حالات بہت نازک ہے. ایمان کے لوٹنے والے گلیوں گلیوں میں پھر رہے ہیں. ان کے لوٹنے والے گلیوں میں پھر رہے ہیں. کیا پتا آپ کے رشتہ داروں میں گھس پڑے ہوں اور حقیقتاً پڑے ہوئے ہیں. ہم سب کا جبکہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ جو ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آخری نبی کون ہے بھائی؟ سب جانتے ہیں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری نبی ہے. اب نبی نہیں، اور کوئی نبی نہیں آئے گا. امت کو قیامت تک کے جتنی تعلیم اور علم ضرورت تھی نبی دے، اور اپنے نائب اور وارثین ان علماء کو تیار کر دے. یہ علماء نبیوں کے کام کو لے کر چلتے رہیں گے، نبیوں والا علم لے کر چل رہیں گے. اور خود نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال اور کذاب، اور 30 لوگ ایسے آئیں گے. اس میں سے ایک غلام احمد قادیانی نام کا پیدا ہوا جس نے نبوت دعویٰ کیا. کیونکہ جب جو اسلام اور ایمان لوٹنے آیا تھا اس میں، جب وہ جانے لگا بڑا بھاری پڑ رہا تھا، تو انگریز نے فتنہ چھوڑ دیا. کہا کہ مسلمان قوم شرابی ہو سکتی ہے، جگاری ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑتے. ان کے دلوں میں نبی کی محبت بہت زیادہ ہے. یہ نبی کی محبت کو نکال دو یہ مردہ آئیں گے. کے لیے انہوں نے کہا ایک ڈپلیکیٹ نبی کو تیار کیا جائے. ڈپلیکیٹ نبی اس کو تیار کیا گیا. کہا ڈھونڈو مسلمانوں سے ایسا ملے جو نبوت کا دعویٰ کرے. ڈھونڈا، کوئی بے غیرت نہیں ملا. ایک یہ پاگل مل گیا جو مریض تھا، بدن سے بھی بیمار تھا، عقل سے بھی بیمار تھا، ہر اعتبار سے بیمار آدمی تھا. شکل نہیں بدلی. انگریز نے جب دیکھا کہ اس کو نبی بنانے کے لیے لائے تو انگریز نے بھی سر پکڑا کہ کچھ اچھی شکل کائے ہوتے تو ہم بھی مانتے، اس کو تو دے سب کہہ دیں گے کہ جھوٹا ہے. اور کمبخت تو ایک لائٹ بھی پھوٹی ہوئی ہے اس کی، تو ایک آنکھ سے معذور تھا. ویسے روڈ کے اوپر بھی ایک لائٹ ٹرک چل سکتی ہے، ارے پولیس پکڑ لے گی، چالان کرے. تو یہ روڈ کے اوپر ایک لائٹ والی گاڑی نہیں چل سکتی، تو نبوت کے روڈ کے اوپر ایک لائٹ والی گاڑی چلے گی. لیکن وہ مسئلہ مشہور ہے کہ ماموں کا کہانیاں ماموں. خیر اس کو لوگوں نے قبول کر لیا، اور اسی کے اتنے چل رہے ہیں. اور اس میں سے ایک آیا ہے شکیل بن حنیف کا آدمی جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. عجیب عجیب لوگوں کو ہو جاتا ہے نیند میں، کوئی خواب دیکھتے ہیں کم بخت دعویٰ کر دیتے ہیں. یہ بے وقوف بھی پیدا ہوا. بہار ضلع کا رہنے والا، وہاں سے ہجرت کر کے رائسن آیا ایم پی میں، اور یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا اورنگزیب وہاں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ امام مہدی وہ تو پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر بیت المقدس جائیں گے. اس کمبخت نے تو عرب کا منہ بھی نہیں دیکھا، سعودی وغیرہ کا. یہ منہ اور مسور کی دار نبوت کا. اس نے بھی کبھی کہ میں عیسیٰ ہوں، پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے. ایک دعوے پر بھی قائم نہیں رہتے. کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو جو ہے شکیل کے امام مہدی کہتے ہیں. ارے مہدی الگ ہے، عیسیٰ الگ، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ ابھی آپ کے ایم پی میں کیوں؟ آپ کے اسی علاقے میں وہ بہت گھوم رہے ہیں اور آپ بھی آ رہے ہیں. آپ چوکنا رہیے. اس لیے کہتے ہیں یہ مدرسے جو ہے نا یہ پاور ہاؤس ہے. جتنے مدرسے ہیں یہ پاور سے، ان سے رابطہ رکھیے. اگر کوئی ایسا آتا ہے فوراً لے کر مسجد کے ذمہ دار علماء اور اپنے امام سے اس کا رابطہ کروا دیجئے. تب پتا چلا اس کو دین میں تارے نظر آئیں گے. انشاءاللہ یہ فوج ایسی فوج ہے، یہ ایمان کو بچانے والے لوگ بیٹھے ہیں. یہ علماء کیا ہے، کیا سمجھیں آپ ان کو؟ یہ دین فوجی، اسلام کے فوجی، یہ دین کے رکھوالے ہیں. اتنی کم تنخواہوں کے اندر انہوں نے آپ کے ایمان کو بچانے کا انہوں نے صحرا اوڑھ لیا، بیڑا اٹھا ہے انہوں نے.
میرے بھائی خدا واسطے مدرساؤں سے نفرت مت کرو، تعریف نہیں کرتے مت کرو، بھی مت کرو، جتنی ہو سکے مدد کرو، مدد کر سکتے تو دعائیں تو کرو، دعاؤں کی عادت ڈالو کہ اللہ یہ دین کے کرائے ہیں تو ان حفاظت فرما، ان کے پڑھنے آنے والوں کی حفاظت فرما۔ پھر دیکھو تعالیٰ آپ کے گھروں میں کیسی بڑھے گا، کاروبار میں کیسی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے بے انتہا قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے اولادوں کو اللہ تعالیٰ عالم با عمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔